اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور نہ قسم کھائیں صاحب فضل تم میں سے اور وسعت والے کے، نہ وہ دیں گے رشتہ داروں مسکینوں مہاجرین کو اللہ کے راستے میں، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور چاہیے کہ وہ درگزر کریں۔ کیا نہیں تم پسند کرتے کہ وہ معاف کر دے؟ اور اللہ تمہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ نور کی آیت جو ہے یہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اتری تھی۔ یہ ان کے ایک خالہ زاد بھائی تھے سیدنا مصطح بن اساسہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کیونکہ مسکین تھے اور کافی برے حالات تھے، تو آپ نے ان کا وظیفہ باندھا ہوا تھا۔ آپ ان کی بہت مالی مدد کیا کرتے تھے۔ وہ بدری صحابی بھی تھے، مہاجر بھی تھے، لیکن پھر آپ نے قسم کھا لی تھی کہ میں اب ان کو کچھ نہیں دوں گا۔ ان کا وظیفہ وغیرہ بند کر دیا تھا، اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی پیچھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جو بہتان لگایا گیا تھا، اس بہتان کو پھیلانے کے اندر ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، حضرت مصطح کا۔ وہ کافی انہوں نے اس بات کو چھالا، لوگوں میں جا کے بیان کیا، تو اس بات کو لے کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ چڑھا، اور انہوں نے اس چیز سے ان کو ہٹا دیا، اپنے سے دور کر دیا۔ بات بھی صحیح ہے کہ انسان کے جب کوئی غلط بات کو چھالے تو اس کو غصہ تو آتا ہی ہے، لیکن پھر یہ آیت اتری، اور یہ آیت اتری تو اس کا اتنا مطلب خوبصورت تھا کہ جب یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق نے سنی اور پڑھی تو بے ساختہ یا آخری الفاظ پہ ان کے نکل گئے کہ بالکل بے شک ہماری چاہت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے۔ وہ بہت گہرائی سے بولے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ میرے لیے بات آ گئی جو میں نے کیا ہے۔ اس بات کو جو انہوں نے کر دیا تھا حضرت مصطح کے اوپر ان کا وظیفہ بند، اس آیت کو سننے کے بعد انہوں نے دوبارہ سے ان کا وظیفہ مقرر کر دیا تھا، اور جو دل میں تھوڑی سی بھی کرواہٹ تھی وہ ساری ختم کر دی۔ اب یہ ہے کہ یہ خالی ایک حضرت ابوبکر صدیق کے لیے نہیں ہے، یہ تمام ان مالدار لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے، دولت مند لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کو بھیجا ہے کہ اگر تمہارے کام کرنے والے، تمہارے انڈر رہنے والے، تمہارے کوئی بھی جس کے ساتھ تم نے اچھا کیا، اس نے کوئی ذرا سی بھی غلطی کر دی، ذرا سی بھی کوئی برائی کر دی، تو اس کے اوپر اس کی ساری اچھائیاں دور کر کے ایک برائی کو مت پکڑو، اور اس کا جو لین دین ہے تمہارے ساتھ، کیونکہ وہ تمہارے ذمہ داری میں آ گیا، اگر تم اس کی مدد کرتے ہو تو اللہ کو راضی کرتے ہو تو وہ ختم مت کرو۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی کوئی اچانک بات بری لگتی ہے، ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ کوئی عام انسان ہو۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسے تم مجھ سے امید کرتے ہو کہ میں تمہیں بخش دوں گا، تو تمہیں بھی امید رکھنی چاہیے کہ تم دوسروں کو، تم سے جو دوسرے امید لگا کے بیٹھے ہوں گے کہ تم انہیں بخش دو۔ تو کسی کی بھی کسی ایک چھوٹی برائی کو لے کے اس کی ساری اچھائیاں گوا دینا یہ غلط بات ہے، اور اگر آپ کسی کی مالی مدد کرتے ہیں تو پھر تو اس کو بالکل بھی نہیں روکنا چاہیے، پھر تو یہ آپ کا بڑے پن کا مظاہرہ ہے، آپ کی بڑائی کا پتہ لگتا ہے کہ آپ کا دل کتنا صاف ہے کہ اگر اس نے آپ سے برا کیا بھی ہے تو اس کے باوجود آپ اس کی مدد کرتے ہیں، آپ دل میں سے برائی ہٹا دیتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن سوچنے سمجھنے کے لیے بہت بڑی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرح بنا کے رکھے، جیسے انہوں نے کیا سمینا واطعنا، کہ میں نے سنا اور میں نے عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بعمل بنائے، اور ہم بھی جب اس طرح کی کوئی آیت ہمارے نظر سے گزرے تو ہم اس کے اوپر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ تو لہٰذا آپ کے چاہے وہ رشتہ دار ہوں، جیسے ہم اپنی اولاد کو کتنی ہی زیادتی کریں معاف کر دیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی اولاد ہے، تو اسی طریقے سے دوسروں کو بھی معاف کرنے کا جو ہے نا اپنے میں ضعف پیدا کریں۔ یہ آپ کے ضعف کا بھی بتائے گا کہ آپ اندر سے کس طریقے کے انسان، اوپر سے تو سب اچھے بن جاتے ہیں، اندر سے آپ کا دل کیسا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے لوگوں کی جو آپ نے وظیفے مقرر کیے ہوئے ہیں یا ان کی دوسرے طریقے سے مدد کرتے ہیں، اس کو ختم مت کریں اور ان کی مدد جاری اور ساری رکھیں، اور اس بات پر بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، کیونکہ جب آپ اللہ کے بندوں کو راضی کریں گے اور ان کی مشکلیں دور کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا،
اور اللہ تعالیٰ کی مشکلوں کو دور کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔